السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور ہر پروگرام کا ایک اچھا اچھوتا موضوع۔ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی لرننگ دی جائے آپ کو، تاکہ آپ بھی ہمیں فیڈ بیک دیں اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کس کو سننا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دوستوں کا بڑا اچھا پینل ہے، ڈاکٹر محمد ارشد صاحب۔ اکثر آپ ان کو اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں، بڑے ہی سوشل ورکر ہیں اور بڑے اچھے بزنس مین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹر بھی ہیں، یعنی معاشرے کی ہر نبض پہ ان کا ہاتھ موجود ہوتا ہے۔ میری دوسری مہمان ملیحہ احمد ہیں، جو کہ سوشل ورکر ہیں اور بڑا کام ہے ان کا بچوں کی اور ماؤں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے۔ اس طرح ڈاکٹر محمد ارشد صاحب جو ہیں وہ غوثیہ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں ماحول پیدا ہوتا ہے الیکشن کا، الیکشن ویسے بہت اچھی چیز ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے اچھا طریقہ کار جمہوریت گنا جاتا ہے۔ جمہوریت وہ طریقہ کار ہے جس سے عوام اچھے لوگوں کو منتخب کر کے آگے بھیجتے ہیں۔ لیکن واللہ ہمارے ملک میں کیا ایسا ایشو ہے کہ جب بھی ہم لوگ بھیجتے ہیں تو لوگ کچھ اور منتخب ہو جاتے ہیں، جن کو ووٹ ہم دیتے ہیں وہ وہیں پڑے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کوئی معیار اقدار کا وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل دنیا میں ہوتا ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے کہ اچھے سلجھے باوقار لوگ موجود ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسی بارے میں ہم آج بات کریں گے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ الیکشن جو ہے عوام کا اس میں کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، جو آپ نے ٹاپک چنا یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کا تعلق نہ صرف ایک لفظ ووٹ کی حد تک نہیں، یہ تو ایک 22-23 کروڑ عوام کا منتخب کردہ نمائندوں کو کس طرح آگے ان کو پبلک کو سب سے پہلے اپنا حق دہی استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اپنا ووٹ کا حق ادا کرنے کے لیے ان کو چاہے کسی صورت میں بھی اپنی رائے دینی چاہیے، جو طریقہ کار ہے اس کو اپنانا چاہیے، تاکہ ایک تبدیلی کا عنصر تو اس وقت ہی ہوتا ہے جب تک آپ اپنے ووٹ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو عوام کو ووٹ دینا اور عوام نے ووٹ دے کے منتخب کر کے اپنے نمائندے کو آگے بھیجنا، یہ ایک بنیادی حق بھی ہے، اور سیاسی ایک یوں سمجھیں کہ ایک اینٹ جیسے آپ بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے لگاتے ہیں اور بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ ایک مثال ہے کہ یہ جب ووٹ مل کے اپنا ایک منتخب کرتے ہیں سیاسی ایم این اے، ایم پی اے، ممبر، ضلع کونسل جو بھی ہے، اس کا صحیح اگر استعمال، صحیح چناؤ ہو جائے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جہاں سسٹم جو ہے ہمارے پاکستان میں یہ شروع سے لے کر اب تک کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، کہ ووٹ کا طریقہ وہی پرانا ہے۔ آج کے جدید کے دور کے مطابق یہ موجودہ حکومت جو بھی ہو اس کو اپنانا چاہیے، تاکہ صحیح حق دہی جو استعمال ووٹ کا ہے اس کا رزلٹ صحیح پبلک تک پہنچ سکے۔ اچھی بات کی ڈاکٹر محمد ارشد صاحب نے کہ حقدار کو ووٹ جانا چاہیے، نہ کہ جس سے کہتے ہیں لفنگے وغیرہ کو جو نام ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، ذکر ہم ان الفاظ کا نہیں کرنا چاہتے کہ کن کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور کن کو ووٹ ڈالنے چاہیے۔ ملیحہ، یہ بتائیں کہ پہلا ووٹ کب ڈالا تھا آپ نے، اور کیا احساسات تھے آپ کے، کیا جذبات تھے آپ کے؟ میں نے پہلا ووٹ 18 سال کے بعد ڈالا تھا، مطلب کہ تھا، لیکن تب میرا بنا ہوا نہیں تھا۔ جب ہم نے چیک کیا پولنگ اسٹیشن پہ جا کے، تو بس یہ کہہ لیں کہ میں نے ایک ہی ووٹ ڈالا ہے ابھی تک، اور وہ عمران خان کو ڈالا ہے۔ اور مطلب کہ ووٹ، مطلب کہ میں نے جب ڈالا تھا تو مجھے اس وقت یہ اویئرنیس تھی کہ اس کی ضرورت ہمارے ملک کو بہت زیادہ ہے۔ تو احساسات کیا تھے جب آپ ووٹ ڈالنے جا رہے تھے کہ میرا منتخب کردہ نمائندہ جو بھی تھا اس وقت وہ منتخب ہو جائے تو میرے گھر میں کیا ریل پھیل ہو جائے گی، میرے علاقے میں کیا خوشحالی آ جائے گی؟ دیکھیں، خالی اپنے علاقے کی ووٹ جب ہم ڈالنے جاتے ہیں تو اس میں صرف ہمیں اپنے علاقے کی، اپنے گھر کی نہیں سوچنی چاہیے، اس میں مطلب کہ ہمیں ایک براڈر ویژن کے ساتھ جانا چاہیے۔ لائک اس وقت میں ایز اے یوتھ تھی، تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ملک میں خوشحالی آئے،
اور ہمارے ملک میں غریب کے لیے روٹی کپڑا مکان جیسے ایک نعرہ لگا تھا تو وہ سستا ہو جائے اللہ کرے. اور واقعی میں ہمیں مطلب کہ بجائے لوگ سڑکوں کے کناروں پہ بھیک مانگنے کی بجائے وہ اپنا ایک اچھا روزگار کماتے ہوئے نظر آئیں. تو چاہے وہ چھوٹا ہی کام کر رہے ہوں لیکن وہ کوئی کام کر رہے ہوں بجائے اس کے کہ وہ مانگ رہے ہوں. ان کی عزت نفس ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور ہمیں بھی جو ہے نا دنیا میں ایک اچھا مقام بنے. اور ہر بندہ ہر فرد, وہ کہتے ہیں نا ہر فرد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, تو وہ یہی والی بات ہے کہ وہ ہر فرد جو ہے وہ اس تقدیر کو پکڑ کے چل رہا ہو. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب, آپ کا تو تعلق سیالکوٹ ضلع سیالکوٹ سے ہے, وہاں پہ تو برادریزم بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ نے پہلا ووٹ کیسے ڈالا تھا, کب ڈالا تھا, کس کو ڈالا تھا؟ اصل میں شاہ صاحب یہ جو برادریزم ہے ایک وقت تھا ایسے 40-45 سال پہلے, اس وقت بہت اکاؤنٹ کرتا تھا. اب لوگوں کے پاس تعلیم بھی ہے, تعلیم کے ساتھ ایک موبائل ہے جو کہ ہر انسان کو اویئرنیس دیتا ہے کہ ایسا نالج جو اس وقت نہیں تھا اب اس کو مل جاتا ہے, وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے. تو جیسا آپ شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ یہ ویسے پاکستان یا کہیں اور ملک میں اس طرح میں نے جاپان میں بھی ترکی میں بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اور ملکوں میں اتفاق ہوا کہ ہم گئے ہیں اور ووٹنگ سنا ہے, ووٹ ہو رہے ہیں. تو کیا ہے وہاں چھوٹا سا ایک بینر ایک تصویر ہوتی ہے اور صرف ساتھ نام لکھا ہوتا ہے, وہ بھی سائز اس کا میرے خیال کے مطابق 2x2 یا 2x3 کا ہوگا. اس سے زیادہ نہ تو وہاں وقت لوگ ضائع کرتے ہیں, نہ پبلک کا کرتے ہیں, نہ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. مجھے اس بات سے میرے اندر عجیب قسم کے سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ایک ایم پی اے یا ایم این اے یا ممبر کوئی بھی کروڑوں روپیہ لگا کے ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے وہ لگاتا ہے, تو کیوں لگاتا ہے بھائی؟ مجھے نہیں اس بات کا رزلٹ سمجھ نہیں آئی. اگر وہ آدمی اپنے یہی پیسہ اپنی اولاد پہ لگائے, ان کی انویسٹمنٹ کرے, ان کی تعلیم پہ لگائے, اپنے عزیز و قارب جتنے بھی سفید پوش ہیں ان کی مدد پہ لگائے, ان کی پڑھائی اور صحت پہ لگائے, یا اپنے علاقے میں ویلفیئر پہ کے بے شمار ایسے کام ہیں اس میں لگائے, اور وہ عوام اس کو مجبور کرے کہ آپ اس حقدار ہیں, آپ کھڑے ہوں, تو پھر مزہ آتا ہے. یہ تو نہیں کوئی طریقہ کہ مختلف ذرائع سے اپنے اثر و رسوخ سے وہ اپنی سیٹ تو حاصل کر لیتا ہے, مگر اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ الیکشن کیسے ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, اور اس پہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. جیسے کہ انہوں نے جاپانی مثال دی کہ ایک چھوٹی تصویر ہونی چاہیے, ایک نام لکھا ہونا چاہیے, اس کے بعد ووٹنگ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو اثر استعمال کیا جاتا ہے, جائز اور جائز, ہر چیز جائز ہوتی ہے, کوئی اس میں مان نہیں لگتا کہ کون سا طریقہ بہتر ہے اور کون سا طریقہ بائی ہوک اور کرک استعمال کریں. ناظرین, اسی کے ساتھ ایک وقفے کا ٹائم ہو جا رہا ہے, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی, ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار ہیرو بنے ہر بار, لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس نان بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. روکھے سوکھے بال جوڑے میں گھما دو سارے فلاز. ہیئر فال کا اننیسیسری اسٹریس, اس کو کرو کراپ, ایڈٹ اور پوسٹ. سپلٹ اینڈز ٹرم کرو فور اے نیو اسٹارٹ. لیکن کب تک چھپاؤ گی یہ ڈیمیجڈ بال؟ ٹرائی ڈو انٹینس ریپیئر. اس کا 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور کیراٹن ایکٹیوز فارمولا دیں پہلے واش سے ہی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر. تو اب ہائڈ نو مور. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. جیسے کہ ہمارا ٹاپک آپ کو دیکھا کہ سیاست کے حوالے سے الیکشن ایک بڑا مین ایلیمنٹ ہوتا ہے. کس طرح ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, لوگوں کی اس میں
نشو نما ہونی چاہیے, لوگوں میں اس میں اویئرنیس ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں تو الیکشن بس الیکشن نہیں ہے, وہ کہتے ہیں الیکشن کھیلو, جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا. ملیہ احمد صاحبہ, آپ ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا ہے ماؤں کی اور بچوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے. الیکشن میں ماؤں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر بچہ ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب مائیں تربیت کریں گی, جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ملک کے حالات, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر بچہ, ہر ماں, ہر عورت, ایون کہ عورتوں کو بھی جب کردار, تو جب وہ مائیں گھر سے بچوں کو ایک سچی, مہذب اور اچھی تربیت کے ساتھ نکالیں گی تو وہ اپنا نمائندہ بھی ویسے ہی منتخب کریں گے, نہ کہ وہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ تربیت جو ہوتی ہے یہ میرا خیال سے ماں ہی کرتی ہے کہ بیٹا سچ کو سچ کہنا اور غلط کو غلط کہنا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری مائیں وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال سے معاشرہ اتنا خراب ہے کہ وہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ میرے خیال سے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی بات نہ سنے, ایسے ہی یا ایک حد ہوتی ہے, لیول ہوتا ہے کہ جا کے وہ نہیں سنتا, لیکن جو بچوں کی تربیت کا وقت ہوتا ہے نا تب بچہ سن رہا ہوتا ہے. تو اس میں میرا یہ خیال کہتا ہے کہ ہماری ماؤں کی جو پریورٹیز تھی نا, جو جن کے اوپر انہیں توجہ دینی چاہیے تھی, لائک ہماری ماں آج کل جہاد کے لیے بچے نہیں تیار کر رہی ہوتی, ٹھیک ہے, وہ ایک اچھی نوکری کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا میں امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہوں, تو کیوں کرتی ہوں؟ تاکہ مائیں بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ ہم نے بڑے ہو کے ایک نوکر بننا ہے, وہ یہ سکھائیں کہ ہم نے مالک بننا ہے, ہم نے اپنے ملک میں معیشت کو لے کے آنا, ہم نے جاب دینی ہے, جاب کرنی نہیں ہے. تو یہ ہی میرا ایک اس سارے کام کو کرنے کا پرسپیکٹیو ہے کہ ماؤں کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے. آج کل آپ کو پھر پتہ ہے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کلچر ہے, جہاں اگر مائیں اچھی بھی ہیں اور وہ اچھی تربیت کرنا چاہ رہی ہیں, یا وہ تھوڑا سا بولڈ ہیں, صحیح کو صحیح اور غلط کہنے والے, تو وہ برادری سسٹم میں اور جوائنٹ فیملی کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کر سکتی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو یہ ہمیں خالی ایک ماں کے اوپر نہیں آتی, یہ پورے گھر کے اوپر, پورے معاشرے پہ اور ایک فرد پہ, کہ آپ اگر ایک چیز کو اچھا کر نہیں سکتے کم از کم کہہ تو سکتے ہیں نا. بالکل صحیح. ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کی بڑی نظر ہوتی ہے معاشرے پہ اور معاشرے کی نبض پہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی بات کی کہ ابھی ہمیں نظام چینج کرنا چاہیے. ہم ابھی تک روایتی انداز میں الیکشن لڑتے ہیں, جیسے جاپان کی مثال دی. ابھی آٹومیٹک ووٹنگ مشینز کا بہت سنا تھا 1 سال پہلے ہم نے, جب عمران خان کی حکومت تھی. تو کیا واقعی جدید طریقے اپنانا چاہیے؟ اس بات کو میں تھوڑی سی بات میں وضاحت کرتا ہوں. مجھے ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے, آپ کو بھی ہوتا ہوگا, محترمہ کو بھی ہوتا ہوگا, کہ ایک شادی والے گھر میں انہوں نے سب کو انوائٹ کیا ہوتا ہے, 300 آدمی کو بلایا ہوتا ہے. صحیح. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 300 کی بجائے 350 400 کا ارینج کریں, کھانا کم نہ ہو. ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ جب کھانے کی آواز سنتے ہیں سب, تو کس طرح ہلڑ بازی سے اور کس طریقے سے کھایا جاتا ہے؟ بالکل صحیح. حالانکہ کھانا بافر ہوتا ہے, بافر ہوتا ہے, اور پھر نہ صرف پلیٹیں بھر کے لا کے رکھنا ٹیبل پہ, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ 50%, 60%, 70% یہ زائد لے آیا ہے, اور وہ کھا کے چھوڑ دے گا. جب میں کہتا ہوں کہ 60% اس نے پلیٹ میں چھوڑا ہے, جو اس نے کھایا ہے اس کو باڈی کی 40% ضرورت نہیں ہے, اس کو 20% کی ضرورت ہے. جب وہ کھائے گا 20% معدے میں جا کے اس میں ایسی اس کی باری پن پیدا ہوگا اور طبیعت خراب ہوگی. اس کا مطلب ہے ایک آدمی اگر 60-70% رزق ضائع کرتا ہے, کھانے کا انداز نہیں اس کو پتہ. دوسرا, آپ ہمیشہ ٹریول آپ بھی کرتے ہیں, سب لوگ کرتے ہیں, آپ کو بورڈنگ کارڈ مل جاتا ہے جب وہ آواز دیتے ہیں کہ آپ پیسنجروں کو, تو اس طرح گتھم گتھا اور لائن کوئی ترتیب نہیں ہوتی. پتہ ہے کہ یار مجھے میں نے اسی سیٹ پہ بیٹھنا ہے, مجھے لے کے جائے گا ہر چیز, مگر انسان کے اندر صبر نہیں. بنیادی طور پہ میں آتا ہوں, محترمہ نے جو بتایا کہ بچے کی پہلی درسگاہ گود ماں کی ہوتی ہے, ایسے ہی وہ اس کے بعد اچھا اسکول, اچھا ماحول
یہ اکاؤنٹ کرتا ہے بچے کی پرورش پہ. ایسے ہی آپ شروع سے اگر ہمیں یہ چیز سکھا دیں کہ بچے کی تربیت کر دیں 5 7 10 سال تک کہ کس طرح ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے, کیسے سفر کرنا ہے, کیا کیا ہماری زندگی میں مسائل ہیں, ان کو فیس کس طرح کرنا ہے, تو میرا خیال ہے جس چیز ہم یہ چیزیں کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, ہماری بیس نہیں صحیح. ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. اسکولوں میں ہمیں 10 12 کتابیں اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے. وہاں کوئی ایسا پریکٹیکل نہیں کرایا جاتا کہ بچے کو بتایا جائے کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ نے کھایا پیا, کس طرح اس کو سیو کرنا ہے, گھر میں آپ نے داخل ہونا ہے تو کس طرح داخل ہونا ہے, کو آیا تو کس طرح. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہے, اس معاشرے میں ہوتے ہیں جس کی بیس بچپن میں جس کو تیار کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے اندر وہ احساس ہی نہیں ہے. وہ احساس تب پیدا ہوتا ہے جب آپ ایک بچے کی پرورش اس حد تک کریں کہ اس کے اندر اس کا ذہن دماغ, آپ کے بھی بچپن میں جتنا وقت گزرا ہے, مثال کے طور پہ جب 5 7 10 سال کا بچہ ہوتا ہے, جو ہم نے اس وقت میں وقت گزارا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا. ایسے ہی اس لیے نہیں بھولتا کہ اس وقت بچہ گروتھ میں ہوتا ہے اور اس کی سیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کو اچھی چیزیں سکھانی چاہیے. میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو سب سے زیادہ بجٹ 2 چیزوں کا رکھنا چاہیے, ایک پرائمری اسکول سے لے کر ہائی تک, اور دوسرا صحت پر, تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ معاشرے بھی سمجھے, حالات کو بھی سمجھے, اور ان چیزوں کو وہ فیس کر سکے جو ہم آ کے مختلف ٹاپک پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, بتاتے ہیں. اب ان کی بیس ہو چکی ہے, وہ کبھی وہ ڈائریکشن پہ نہیں آئیں گے, مطلب وہ بیس لیس ہو چکی ہے, ان کو ہم کسی طرف لے کے نہیں جا سکتے. تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مثالیں دی کہ بورڈنگ کارڈ آپ کو مل گیا ہے, پھر آپ کو الرٹ بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو سیٹ نمبر بھی مل گیا, آپ نے اسی سیٹ پہ بیٹھنا ہے. کیا باقی جو ہمارے ہاں وہ جو الیکشن ہوتے ہیں الیکٹرانک مشینوں کے تو یہ ہونا چاہیے, تو بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے, ہمارے یہاں تو میٹرو پہ مطلب کہ لگے ہوئے کرسیاں بھی کوئی اٹھا کے چوری کر دیتے ہیں, کٹر کے ڈھکن چوری کر دیتے ہیں. ابھی جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری صحت اور تعلیم پہ بہت پیسہ ہونا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو جو ہے نا ایک اس غلامی سے, جیسے اگر ہم دیکھیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بہت مسائل ہیں, جبکہ الحمدللہ ہمارا جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ کوئی زرخیز ملک نہیں ہے, اور پاکستان سے زیادہ کوئی ڈیولپ کنٹری نہیں ہے, ترقی یافتہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے نا پاکستان کو گرانے میں لگی ہوئی ہے, اور تو کسی ملک کے پیچھے ایسے نہیں ہے. تو اس میں اگر ہم لوگوں کو بجائے ہم صرف اور صرف انگریزی سکھانے پہ زور دے رہے ہیں, اور صرف اور صرف ہم ڈگری ہولڈرز بنانے میں, اس کی بجائے ہم اپنے کلچر کو سمیٹیں, اپنی چیزوں کے اوپر دھیان دیں. اگر آپ جاپان اور باقی ڈیولپ کنٹریز کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو سال میں کتنے زیادہ جو ہے نا ناگہانی آفات یا قدرتی آفات آ جاتی ہیں, کتنی دفعہ سونامی آتا ہے, پورا ملک ان کا اڑا کے لے جاتا ہے, کبھی سیلاب, کبھی زلزلے آ جاتے ہیں. تو مطلب کہ وہ, لیکن پتہ ہے وہ کیوں ڈیولپ ہے, کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں, وہ قرضوں کے پیچھے نہیں جاتے. بالکل صحیح. میں نے اشفاق احمد کی شاید 8th میں یا 2nd ایئر میں کہانی پڑھی تھی, اور اس میں مطلب کہ ان کا سفر در سفر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چائنا میں جب آیا تو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ ہم کون سی ایسی چیز چھوڑ دیں کہ ہمارے ملک سے جو ہم یہ بحران ہے ہم اس میں سے جلدی نکل آئیں. تو اس میں انہیں پتہ لگا کہ چینی جو ہے وہ اگر وہ سب لوگ نہیں پئیں گے درآمد نہیں کریں گے. اب اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ جاپان ہے, گاڑیاں بناتا ہے, سب سے بیسٹ گاڑیاں بناتا ہے, لیکن انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم وہ گاڑیاں خود چلانے لگ جائیں گے اور ان میں پیٹرول ڈلوانے لگ جائیں گے تو ہمارا ملک بحران کا شکار ہو جائے گا. تو وہ سائیکل چلاتے ہیں. ایک ہم اتنے نواب ہیں, اتنے کوئی وہی کہتے ہیں نا ہم برادری ازم میں اور ایک دوسرے کے حسالہ کہ ہمارے پاس اسلام جیسا دین ہے جو کہ آکسفورڈ کی یونیورسٹی کے باہر جس کے ہمارے پیغمبر کے
कोटेशंस सबसे बड़ा लिखी नाम हैं, लिखा हुआ ठीक है, और मतलब कि उनकी मिसालें मैं खुद यूट्यूब पे कितने नॉन मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हूँ, तो वो हमारे पैगंबर की और हमारे हज़रत अली और हमने अपने बच्चों को स्पाइडरमैन, सुपरमैन और इन चीज़ों के पीछे लगा दिया है। तो ऐसे बच्चे जो एक खोखले किरदारों के पीछे जब चलेंगे तो वो कैसे माशरे में जो है ना तब्दीली लाने के, फिर वही वाली बात है, हम तो नमाज रोज़ा ज़कात को नहीं अहमियत देते, जहाद तो बहुत दूर की बात होगी है, जबकि वो इस्लाम का 5वां रुकन है। ये बड़ी अच्छी बात की कि जो तरबियत है माँ की गोद से है, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दीन इस्लाम है, अस्वा हसना है प्यारे नबी करीम का, इससे बेहतर तो किसी जगह पे कोई चीज़ हो ही है ही नहीं। फिर बस सिर्फ हमारे जो माशरा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमें अभी तक 75 सालों में समझ ही नहीं आया कि हमारे पास अपना क्या है, हम उस पे शुक्र अदा कर लें और हम उसको मजीद उसकी पैरवी कर लें। बड़ी अच्छी बात की मलिया आपने। और डॉक्टर साहब से हम वक्फे के बाद पूछेंगे कि जो उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, बेसलेस हमारी डायरेक्शन है, बेसलेस उसको डायरेक्शन कैसे हमने बेहतर करनी है। लेकिन अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्फे का, नाज़रीन कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। हीरो में हेल्प करदा बस नाम की हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स लॉन्ग बार हीरो बने हर बार, लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने न दे, पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे, मैक्स लॉन्ग बार मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो। वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। रूखे सूखे बाल, जूड़े में घुमा दो सारे फ्लॉज। हेयर फॉल का अननेसेसरी स्ट्रेस, उसको करो क्रॉप, एडिट और पोस्ट। स्प्लिट एंड्स, ट्रिम करो फॉर अ न्यू स्टार्ट। लेकिन कब तक छुपाओगी ये डैमेज्ड बाल? ट्राई डव इंटेंस रिपेयर। इसका 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स फॉर्मूला दें पहले वॉश से ही अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। तो अब हाइड नो मोर। वेलकम बैक नाज़रीन। बात बड़ी अच्छी हो रही थी, बड़ी गुफ्तगू एक पॉजिटिव पॉइंट पे चल रही थी, अच्छे माशरे की नब्ज़ पे हाथ रख रहे थे डॉक्टर अरशद साहब और मलिया अहमद साहब जो कि सोशल वर्कर हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब तो अक्सर उनकी बातें हम सुनते रहते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे हल इस मुल्क को दिए हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो डैम का मसला हो, चाहे सफाई का मसला हो, चाहे पोल्यूशन का मसला। अगर आप इनके प्रोग्राम देखें पहले तो आपको पता चलेगा डॉक्टर साहब ने कितनी शेर हासिल गुफ्तगू की है। आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि हमारी जो डायरेक्शन है वो बेसलेस है, इसको हमने ठीक करना है, बेहतर से बेहतर करना है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि इलेक्शन हमें क्या सिखाता है कि सिर्फ हमने हल्लड़ गुल्लड़ से करके वोट डालें बस, और कुछ नहीं करना? इलेक्शन हमें क्या सिखाता है? ये नज़्म ज़ब्त है इसमें, बहुत कुछ है। इंसान हमें देखें, 22 करोड़ आवाम में 2 करोड़ आवाम ऐसी होगी जो मुकम्मल तौर पे समझती है कि मुझे किस तरह अपने वोट का हक हासिल। 20 करोड़ अवाम, हम उनको इनका एहसास ही नहीं, इसकी कदर का नहीं पता कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ इसके रिजल्ट क्या होंगे। बड़ी बात। और उसको समझाने के लिए मैंने पहले जैसे मिसाल दी है, स्कूल बेसिक बुनियाद आप जब तक नहीं बनाएंगे उतनी देर तक मुल्क में तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है। अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ करूं। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले में मस्जिद है और जुमे के दौरान और 5 टाइम अजान होती है और अल्हम्दुलिल्लाह फुल मस्जिदें होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा तबलीगी जमात है, मुख्तलिफ हम डायरेक्शन सही करने के लिए लगे होते हैं कि ये मुसलमान अच्छे बन जाएं, अच्छे काम करें। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जापान में तो ये कोई चीज़ नहीं जो हमारे मुल्क में है, बेशक, मगर उनके अंदर हर वो चीज़ है जो हम सब अवाम को समझाने के चक्कर में है कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे करोगे तो वो होगा। उनको कौन समझा रहा है? वही जो मैंने पहले बात की है, मैंने जो असेस किया है वो बच्चों की बेस बनाते हैं।
وہ 3-4 سال اس حد تک بچے کی بیس بناتے ہیں کہ بچے کو اٹھنا بیٹھنا، بلکہ اس کو اپنا وزن، اپنی خوراک، کہ میں 6 دن کے لیے، 6 ہفتے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کیا کیا لے کے جانا ہے، اس نے اپنا بیگ تیار کیا ہے، ہر چیز، اور اس کو سلیقہ ہے کہ میں نے کھا کے کیلے کا چھلکا باہر نہیں پھینکنا، وہ میں کس طرح محفوظ کرنا ہے۔ جب تک آپ بچوں کی تربیت گھر سے لے کر اسکول تک نہیں کریں گے، اتنی دیر تک معاشرے میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، باہر یورپ میں رہتا ہے کوئی، امریکہ رہتا ہے کوئی، سعودیہ کہیں آتے ہیں، وہاں تو جا کے ہم سب صحیح ہو جاتے ہیں، ان کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ٹال جائیں اور کام کریں۔ جب ایئرپورٹ میں ان ہوتے ہیں، قدم رکھتے ہیں پاکستان کی مٹی کے اوپر، تو ہم بالکل اپنی عوام کے مطابق ہی، بلکہ اس سے بھی الٹ ہو جاتے ہیں، اور عجیب قسم کے ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے۔ آنی تو یہ چاہیے کہ ہمیں میسج یہ دینا چاہیے عوام کو کہ ہمیں دیکھ کے چلتے پھرتے اور گفتگو کر سنتے ہوئے لوگوں میں تبدیلی آئے، کہ یار یہ بچہ گیا ہوا تھا فلانی جگہ، سعودیہ سے گیا آیا عمرہ کر کے، یار اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم نے جو چیزیں اپنانی ہے وہ اپناتے نہیں ہیں، بظاہر دکھلاوے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہم اب جب تک ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا، ہمیں خود اپنے آپ کو ہر کوئی تبدیل نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، اتنی دیر تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ حکومت پاکستان کا ہی فرض نہیں ہے، یہ آپ کے دوست عزیزوں قارب ہر ایک کو احساس پیدا کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنی تبدیلی خود کرنی چاہیے۔ جب آپ کے اندر سے آواز اٹھے گی تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ بہت اچھی بات کی کہ یہ آواز آپ کے دل سے ہونی چاہیے، آپ کی دل کی آواز پہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ کے دماغ کو سوچ کر کرنا چاہیے کہ ملک کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، جاپان میں یا ترقی یافتہ ملک میں نہ تو اتنی رفاہی تنظیمیں ہیں، نہ اتنی فلاحی تنظیمیں ہیں جو آپ کو ہاتھ پکڑ کے سکھائیں۔ میں عملیہ سے بات کرنا چاہوں گا، اسی موضوع پہ پوچھوں گا کہ کیا تربیت دیتے ہیں الیکشن، اور کیا سیکھنا چاہیے، اور کیا سکھاتی ہیں ہماری پارٹیاں جو الیکشن لڑتی ہیں۔ ہم تو پیچھے کورونا کا جب واقعہ ہوا تو ہم نے تو کتنے کروڑوں روپے صرف ہاتھ دھونے پہ لگا دیے تھے کہ عوام کو سکھائے کہ ہاتھ دھونے کیسے ہیں۔ انگریز سے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، ہمارا وہ حال ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا ویلیو ہے، انگریز ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، یا مطلب ہمارے دشمن ہم سے چاہ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری زبان کتنی طاقتور ہے، میں نے مطلب زبانوں پہ بھی تھوڑی تحقیق کی ہوئی ہے، تو مطلب کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ انگریزی جو ہمارے ہے نا، ایک بڑا سیلف کمپلیکس بہت بڑھ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا برتن خالی ہوتا ہے تو بچتا رہتا ہے، ہم وہ خالی برتن بن گیا نہ ہم، اور پھر اوپر سے یہ کہ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہمیں کوئی سمجھائے، ہمیں کوئی سکھائے، ہمیں کوئی سمجھائے۔ آپ ابھی ایون کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی کیسے حالات ہیں، یا مطلب ہم کتنے خسارے میں چلے گئے ہیں۔ اور 8 مہینے پہلے تک میں خود، کیونکہ ایک سوشل ورکر بھی ہوں اور مطلب کہ اپنا بزنس وغیرہ بھی کرتی ہوں، تو میں اس چیز میں اتنی تسلی میں تھی اور مطلب کہ ایک بڑی پر امید تھی، لیکن 8 مہینے میں جو ہوا ہے سب کچھ، لیکن آپ ابھی بھی اگر جہالت دیکھنی ہے تو آپ جا کے دیکھیں کہ لوگ ابھی بھی ان لوگوں کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں جو یہاں سے سب کچھ لے کے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو سب کچھ کھا پی کے ہضم کر کے ڈکار بھی نہیں مار رہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات خالی دیکھیں، اگر ہم جس نے ابھی آج جاپان کی بات ہے، تو میں نے جاپان اور فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم سارا اسٹڈی کیا ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں بچہ 7 سال 10 سال تک صرف اور صرف اس سے پیپر نہیں لیے جاتے، اسے پڑھنے کو نہیں کہا جاتا، اس کو فزیکلی اسٹرانگ کیا جاتا ہے، مینٹلی اسٹرانگ کیا جاتا ہے، اور اس کے ایتھکس پہ کام کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ایک مینیجر اور ایک گھر سے ماں بھی اپنے دفتر 15 منٹ پہلے آتی ہے اور آ کے اپنے دفتر کی صفائی خود کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ نوکر کا کوئی بڑی اچھی بات کی، کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ نوکر رکھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جاپان کے حوالے سے جو آپ اکثر جاتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں ہمارے ملک کی نسبت؟ الیکشن سے پہلے میں یہ محترمہ نے بات جاپان کی کہ وہ قوم بہت ہی جیسا کہ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہے کہ فٹ بال کا میچ تھا قطر میں، تو جب جاپان کی ٹیم آئی تھی تو اس نے ایک بہت بڑا میسج دیا تھا، بڑی بات
وہ کیا میسج تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے پوری گراؤنڈ کو چکر لگا کے صفائی کی تھی. بڑی بات ہے. اور آپ احساس کریں، سوچیں، ان کی وہ ڈیوٹی نہیں تھی، مگر انہوں نے جو پوری دنیا کو میسج دیا ہے وہ آپ سمجھیں یہ ان کی تربیت کا ایک حصہ تھا. بالکل صحیح. باقی آپ نے جو میرے سے سوال کیا ہے جاپان کے الیکشن کے حوالے سے، جاپان کے الیکشن کے حوالے سے، یقین جانیں کہ آپ کو شاید یقین نہ آئے، 5 7 10 کلومیٹر کے فاصلے پر 4x3 یا 3x4 کی ایک نمبر پلیٹ ہوگی، اس کا نام ہوگا، بس کوئی کمپلین نہیں، کوئی نہیں، کوئی بینر نہیں، کوئی وقت ضائع نہیں کرتے، نہیں کچھ نہیں ہے. سب ٹیلی ویژن کی حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا رول کو ادا کرتے ہوں، اپنا منشور بتاتے ہوں. یہاں تو ہمارے پاس سب سے بڑی بربادی جو کرتے ہیں ہم وقت کی کرتے ہیں، احساس ہی نہیں. بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ہجوم اکٹھا کر کے پھر وہ بس اس پہ میں کیا ڈسکس کروں. آپ بھی پاکستان ہیں، ہم بھی پاکستان میں ہیں، وہ بھی. وہ میں اس پہ وہ کیچڑ نہیں اچھاڑنا چاہ رہا، کسی پہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. میں عوام سے طلب کرتا ہوں کہ آپ اپنی ڈائریکشن، اپنا ووٹ کا صحیح حق ادا کریں گے تو یہ ملک ڈائریکشن پہ چلے گا. اگر آپ استعمال نہیں کریں گے، اب بھی نہیں سمجھو گے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب. اس کو آگے بڑھاتے مطلب 1 منٹ کا میسج آپ بھی الیکشن کے حوالے سے دیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھے بندے چنیں گے تو اچھی حکومت بنے گی. دیکھیں یہ بات ہمیں تب احساس ہوگا جب یہ ملک نہ رہا تو، ٹھیک ہے نا. اور میں کہتی ہوں آج جو لوگ اس چیز کو یہ کر رہے ہیں نا، ایک بریانی کی پلیٹ پہ، اور محنت سے کتراتے ہیں ہمارے لوگ، سب سے پہلے تو محنت کرنا سیکھیں. اور جیسے اگر غیر مسلم قومیں ہمارے نبی کی بات ماننے میں شرم نہیں محسوس کرتی، تو میرے خیال سے ہمیں بھی ان کی کوئی اچھی بات، یا ایون کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اگر کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں تو اس کو سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں، اور الیکشن کو جو ہے نا ملک کی بہتری کے لیے جانے دیں، نہ کہ ذاتی مفاد کے. بہت اچھی بات کی مریم نے کہ الیکشن ملک کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ ملک کی خرابی کے لیے ہوتے ہیں. آپ اچھے لوگ منتخب کریں گے تو اچھی حکومت بنے گی. اور دیکھیں کہ آپ کے لیے نظر میں کون سا اچھا کینڈیڈیٹ ہے، کون سا اچھا امیدوار ہے، اس کو ووٹ دیں اور اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کا موقع دیں. اسی کے ساتھ اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. آئندہ ایک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوگی. اس وقت اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.